السلام علیکم. ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اس سے پہلے والی ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ J20 یا J35 اور وہ ویڈیو آپ نے دیکھی. میری آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو نہ صرف سبسکرائب کیجئے بلکہ لائک کیا کریں، کامنٹ کیا کریں، ویڈیو کو دوست احباب میں شیئر کیا کریں. مجھے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے اور میرا تو ایم یہ ہے کہ اس سال کے آخر تک 10,000 فالورز یا سبسکرائبرز میرے پورے ہو جائیں. لیکن اگر آپ کا تعاون نہیں ہوگا تو کیسے ہوں گے یہ سبسکرائبرز پورے؟ میں کوشش کرتا ہوں کہ پاکستان کے متنازع سیاسی معاملات پر گفتگو کرنے سے گریز کروں اور اپنے قومی دفاع یا اپنے جو ہمارے ادارے ہیں، ہماری سرحدوں کے محافظ، ان کے حوالے سے اگر کوئی خبر آئے مستند تو وہ ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں. تو J35A اب اس طیارے کے حوالے سے مختلف خبریں ہیں، مختلف آراء ہیں. اگر ہم دنیا کے دفاعی اداروں، دفاعی تجزیہ کاروں یا دفاعی موضوعات پر رپورٹ کرنے والے اداروں کی خبروں پر جائیں تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان میں ان طیاروں کی انڈکشن ہو چکی ہے. J35 آبویسلی یہ چائنیز اسٹیلتھ فائٹر ہے، ففتھ جنریشن فائٹر جیٹ ہے، اور پاکستان نے 2024 میں اس میں دلچسپی ظاہر کی. لیکن چینیوں کی ایک عادت ہے کہ وہ ہر چیز کے گرد ایک حصار رکھتے ہیں، ہر چیز کو وہ خفیہ رکھتے ہیں تا وقت کہ جب وہ کسی پبلک شو میں، ایئر شو میں اپنی اس چیز جو انہوں نے ڈیولپ کی ہے اس کو وہ متعارف کروائیں. بہرحال اب یہ J35A کے حوالے سے میں دیکھ رہا تھا کہ ترکی کی ایک ویب سائٹ نے، پھر ملیشیا کی ایک ڈیفنس کی ویب سائٹ نے ایسا تاثر دیا ہے کہ پاکستان میں ان طیاروں کی انڈکشن ہو چکی ہے. طیاروں کی تعداد نہیں بتائی گئی. ابتدا میں پاکستان نے 40 طیارے حاصل کرنے تھے جو کہ ستمبر سے لے کر مارچ کے درمیان یہ ان طیاروں کی جو ڈیلیوری ہے وہ پاکستان کو ملنا تھی. لیکن صرف طیارے حاصل کرنا نہیں ہوتا. یہ J35 جو طیارے ہیں، اب تو انڈیا کے چینلز بھی، میڈیا آؤٹلیٹس بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں. انڈیا کے ریٹائرڈ ایئر فورس کے آفیشلز بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ایز فار ایز بیک یعنی 2024 کے اوائل سے پاکستان کے جو ایئر فورس کے جو ٹیکنیشینز ہیں، جو پائلٹس ہیں، جو دیگر جو پرسنل ہیں، وہ اس پر چائنا میں ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں اور پھر اس طیارے کو اڑایا بھی گیا ہے. پہلے یہ تاثر تھا کہ پاکستان ایئر فورس کے استعمال میں یہ طیارے لائے جائیں گے، لیکن کچھ خبریں اور ترکی اور جس طرح میں نے ملیشیا کا ذکر کیا، وہاں کی کچھ ایسی ڈیفنس کی سائٹس ہیں جنہوں نے یہ تاثر بھی دیا کہ شاید یہ طیارے پاکستان، ان کا ایک ویریئنٹ تیار کیا گیا ہے، قسم ایسی تیار کی گئی ہے کہ جو کہ پاکستان نیوی بھی ان طیاروں کو استعمال کر سکتی ہے. بالکل اسی طرح جس طرح رافیل طیارے پہلے انہوں نے انڈینز نے اپنی ایئر فورس کے لیے لیے، پھر اس کے بعد انہوں نے نیوی کے لیے بھی آرڈر کیے کہ وہ نیوی کا طیارہ جو ہے وہ ایئر فورس کے طیاروں سے مختلف ہوتا ہے. لیکن یہ رافیل طیارے اگر آپ حاصل پاکستان نے کر بھی لیے تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ شو روم سے گاڑی لے آئے اور آپ نے فوراً اس کو سڑک پر چلانا شروع کر دیا. اس کے لیے بہت سے معاملات ہوتے ہیں، بہت سی چیزوں کو آپس میں باہم مربوط، جسے انٹیگریشن کہتے ہیں، وہ کرنا ہوتا ہے، سنکرونائز کرنا ہوتا ہے. یعنی آپ کو اس کے الیکٹرانک وارفیئر، ایئر ڈیفنس سسٹم اور ریڈار سسٹم سے اس کو ہم آہنگ کرنا ہوتا ہے. اس کی باقاعدہ ملٹی ڈومین اسی کو کہتے ہیں، الیکٹرو میگنیٹک، اور میں ٹیکنیکل ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا اور کیونکہ میرا کوئی ایئر فورس سے تو تعلق براہ راست یا بالواسطہ بھی تعلق نہیں ہے. لیکن پاکستان کی یہ کوشش ہے
کہ جلد از جلد اگر یہ طیارے حاصل بھی کر لیے گئے ہیں تو ان کی انٹیگریشن کا جو عمل ہے اس کو تیز تر کیا جائے۔ اب انٹیگریشن سے مراد یہ ہے کہ پہلے پاکستان کے پاس جو ایئر ڈیفنس سسٹم تھا یا سرفیس ٹو ایئر میسائل سسٹم جسے ہم کہتے ہیں، وہ تھا پاکستان نے جو استعمال کیا، یہ مئی میں جو انڈیا کے ساتھ ہونے والی جنگ تھی اس میں HQ-9B، اب اس کی رینج انڈین S-400 سے کم ہے، پتہ نہیں اب اس کی 300 کلومیٹر ہے، 250 کلومیٹر ہے، اسی کے 200 اور 300 کے درمیان بتائی جاتی ہے۔ لیکن اب اس طرح کی خبریں بھی ہیں۔ اچھا، یہ اس میں باوجود obviously ایک سرپرائز ایلیمنٹ پاکستان ایئر فورس رکھنا چاہتی ہے، اور کچھ خبریں لیک کی جاتی ہیں سوشل میڈیا پر اپنے ریٹائرڈ آفیشلز کے ذریعے یا ٹاک شوز میں جب وہ بات کرتے ہیں، تو پاکستان یہ بھی خبریں ہیں کہ پاکستان کے پاس جدید HQ-19 چائنیز سسٹم بھی آ چکا ہے یا آنے والا ہے، کیونکہ J-35 کے ساتھ بھی اس کو انٹیگریٹ کرنا ہے۔ اسی طرح پاکستان کے جو پاس آلریڈی جو ایک ارلی وارننگ جو ایئر کنٹرول سسٹم ہوتا ہے جنہیں ایویکس بھی کہتے ہیں، وہ پاکستان کے پاس اس وقت جو ہے وہ ساب، یہ سویڈش ہے، 2000 ہے، اور ZDK-03 کراکورم ایگل اسے کہتے ہیں، یہ بھی ہیں۔ اور اس کے ساتھ یہ بتایا جاتا ہے کہ along side چائنیز ڈیٹا لنک آرکیٹیکچرز، یعنی یہ چائنیز نظام کے ساتھ مربوط ہیں۔ obviously یہ پاکستان کے جو ہمارا جو تھنڈر ہے ہتھیارہ JF تھنڈر، اس کے ساتھ بھی یہ منسلک ہے۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ KJ-500 کلاس یہ بھی جدید ترین چائنیز ایک ارلی ایئر وارننگ جو سسٹم ہے، کنٹرول سسٹم ہے، اس کے ساتھ بھی اس کو منسلک کرنا ہے۔ پھر پاکستان میں بتایا جاتا ہے کہ کامرا، جسے منہاس ایئر بیس بھی کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ مسرور ایئر بیس کے پر ان کو رکھے جانے کی اطلاعات ہیں، جب آئیں گے یا آ چکے ہیں۔ اور یہ خبریں جو ہیں یہ میرے ذہن کی اختراع نہیں ہیں، یہ خبریں ادھر ادھر سے ہم لوگ ریسرچ کر کے لے لیتے ہیں، تو اس میں کوئی جسے کہتے ہیں نا کہ کوئی ملکی راز افشا کرنے والی بات نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد جس طرح ہوتا ہے کہ آپ کو اب اس میں بتایا گیا کہ ایک سسٹینمنٹ پائپ لائن جو ہے، ٹریننگ کی ضرورت ہے پراپر، صرف 40 پائلٹس کی ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے، درجنوں پائلٹس کی ٹریننگ کی ضرورت ہے اس پر۔ پھر ان کو کسی جگہ آپ نے پارک کرنا ہے، سٹور کرنا ہے، وہاں پھر اس میں فل موشن سیمولیٹرز میں ٹریننگ کی ضرورت ہے، مشن ڈیٹا ری پروگرامنگ سیلز بنانے پڑیں گے، لو آبزرویبل کوٹنگ فیسلٹیز کے ایسی جگہ بنائی جائیں، ایسی کوٹنگ کی جائے کہ یہ دشمن ملک کو یہ نظر نہ آ سکیں۔ اس کے علاوہ کلائمیٹ کنٹرول شیلٹرز جو ہیں کہ ان پر موسمی اثرات، گرمی ہے، سردی ہے، بارش ہے، گرد ہے، ان کے اثرات نہ ہو سکیں، تو اس کے لیے یہ جو ہے وہ وقت درکار ہوتا ہے۔ اب یہ چیزیں کوئی بھی ایئر فورس آپ کو نہیں بتائے گی کہ ان تمام چیزوں پر وہ آلریڈی مہارت حاصل کر چکے ہیں۔ یہ تمام انفراسٹرکچر جس کی میں نے بات کی ہے وہ پاکستان کے پاس موجود ہے۔ یہ چیزیں ہر ایئر فورس ہو، آرمی ہو، نیوی ہو، ان چیزوں کو خفیہ رکھتی ہے یا خفیہ رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ 100% تمام چیزیں جو ہے وہ دشمن سے مخفی رکھی جا سکیں۔ دشمن کے ایجنٹس بھی ہوتے ہیں، جاسوس بھی ہوتے ہیں، وہ مختلف، جس طرح ہم لوگ ریسرچ کرتے ہیں، وہ مختلف ویب سائٹس کو دیکھتے ہیں، نیوز پیپرز کو، میڈیا آؤٹلیٹس کو، وہ ان کی سفٹنگ کرتے رہتے ہیں، ان میں سے دیکھتے ہیں کہ ہاں جی کون کون سی چیزیں ملتی ہیں، پھر ان کو نیرو ڈاؤن کر کے ایک تجزیہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ اتنی آسان بات نہیں ہے۔ البتہ یہ آئندہ اگر کوئی بھی جنگ ہوگی، پہلے تو ہم سب دعا گو ہیں کہ نہ ہو، لیکن ہمارا دشمن، آپ کو پتہ ہے کہ اب بہار کے الیکشن تو ہونے والے ہیں، پتہ نہیں اس سے 1 دن پہلے 2 دن پہلے وہ کیا کر دیتے ہیں، کوئی فالس فلیگ کرتے ہیں، نہیں کرتے،
لیکن کسی بھی ایسی ممکنہ جنگ کی صورت میں میری ایک ویڈیو موجود ہے، اس میں چائنا کی طرف سے نیوی کے حوالے سے ایک سرپرائز آ سکتا ہے، اور پاکستان ایئر فورس ایک سرپرائز دے سکتی ہے، اور پاکستان کی جو آرمی ہے وہ ذہن میں آپ کو رکھنا چاہیے کہ پاکستان نے ایک راکٹ فورس کمانڈ بھی تشکیل دی ہے۔ یہ بڑی اہمیت کی حامل یہ فورس ہے، راکٹ فورس۔ یہ عام راکٹ فورس جسے ہم عرف عام میں کہتے ہیں، یہ اس طرح کی نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں کسی ہائپرسونک میزائل کی صورت میں پاکستان کی آرمی بھی سرپرائز دینے کو تیار بیٹھی ہے، اور یہ ایک سرپرائز نہیں ہوگا، یہ بیک وقت اگر تینوں محاذوں پہ جنگ ہوئی تو تینوں محاذوں پہ پاکستان 3 یا اس سے بھی زیادہ سرپرائزز دینے کی اہلیت یا صلاحیت رکھتا ہے۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنا کامنٹ ضرور کیجیے گا۔ خدا حافظ۔